الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الذي معبودا مسجودا مشهودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي الملك الجلي الأمي المكي المدني العربي الحجازي المدني القريشي الهاشمي المطلبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأولاده وأحبابه وأعوانه وأنصاره وأهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين الأكملين الأجملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وبرهانه الرشيد. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن من الملقين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. نبی پہ میں نثار ہو گیا، نازش بہار ہو گیا، بھیجتا تھا ان پہ میں درود، فضل کردگار ہو گیا. اور سن کے ذکر شہر مصطفیٰ یہ دل بے قرار ہو گیا. وہ خدا کا یار بن گیا جو مصطفیٰ کا یار ہو گیا. اور جن کو نبی سے پیار ہو گیا ان سب کا بیڑا پار ہو گیا. واجب صد احترام، لائق صد تکریم حضرات گرامی قدر، معزز و محترم سامعین، جادو کرنا شرک ہے. ہماری شریعت نے جادو کو شرک اور کفر قرار دیا. جادوگر کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ شرعی تقاضے جب پورے ہو جائیں تو جادوگر کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے، اس کو قتل کیا جائے. اور شریعت نے جادوگر کو قتل کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ تلوار کا ایک وار اس کے اوپر اس طرح کیا جائے کہ اس کا جو سر ہے وہ اس کے تن سے جدا ہو جائے. جادو کرنا اتنا بڑا ظلم اور جرم ہے میرے محترم سامعین کہ شب برات میں اور لیلۃ القدر کی پاکیزہ اور مقدس راتوں میں بھی جادوگر کی بخشش نہیں ہوتی. شب برات وہ رات ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں ان کے بالوں کی جو تعداد ہے اس تعداد سے بھی زیادہ اپنے بندوں کو بخش کے جنتی کر دیتا ہے، مگر جادوگر اس رات بھی نہیں بخشا جاتا. لیلۃ القدر رمضان کی جو 27ویں شب ہے یا آخری عشرے میں آنے والی جو شب قدر ہے، جادوگر اس رات کو بھی اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. لیکن قربان جائیے، آسمان کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ روئے زمین کے اوپر ایک وقت ایسا آیا تھا اللہ نے ایک ہی لمحے میں 70,000 جادوگروں کو بخش کے جنتی کر دیا. یعنی کہ جادوگر جو کافر و مشرک ہوتا ہے، جس کی بخشش نہیں ہو سکتی، جو واجب القتل ہے، جو پاکیزہ اور مقدس راتوں میں بھی نہیں بخشا جاتا، اللہ نے دن دہاڑے 70,000 جادوگر بخش دیے. اور بخشے کیسے؟ ان کی ایک سوچ، ایک فکر اللہ کو پسند آ گئی. اور وہ سوچ اور فکر کیا تھی؟ جب 70,000 جادوگر فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ لے کے آیا اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے آئے. وہ اپنے ساتھ رسیاں لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اپنا عصا لے کے آئے. کھلا میدان تھا، پوری عوام بیٹھی ہوئی تھی، لاکھوں کا مجمع تھا. ان کے سامنے جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہونا تھا.
70,000 جادوگر بخشے گئے، اور وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے نہیں آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے اور شکست دینے کے لیے آئے تھے، نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آئے تھے۔ مگر ان جادوگروں میں سے ایک جادوگر جو ان کا سربراہ تھا، جو ان کا سب سے بڑا تھا، جو ان کا مانیٹر تھا، اس کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکلا، ایسا جملہ نکلا جو اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے 70,000 کے 70,000 کو ہدایت دینے کا فیصلہ کر دیا۔ پتا چلا پورا مجمع ہو، بیچ میں سے ایک جملہ بھی پاکیزہ کہنے والا کوئی ہو تو اللہ پورے مجمع کو اس جملے کا فیضان عطا فرماتا۔ اور وہ جملہ کیا تھا؟ جب مقابلہ شروع ہونے لگا، جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ آپ نے وہ جملہ دیکھنا ہے، اس میں کوئی چیز پائی جاتی ہے، آپ نے اس چیز کو ٹریس کرنا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑے جادوگر نے کہا، یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن من الملقین۔ ایک مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ ہے، یا موسیٰ، دوسری دفعہ یہ الفاظ ہے، یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ یہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ان جادوگروں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام آپ پہلے اپنا عصا پھینکیں گے یا ہم پہلے اپنی رسیاں پھینکیں گے؟ بس اس سے آگے کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ اے موسیٰ آپ پہلے عصا پھینکیں گے یا ہم اپنی رسیاں پہلے پھینکیں گے؟ آپ نے اس جملے کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے اسے ڈھونڈ لیا ہے۔ ذرا توجہ سے میاں صاحب فرماتے ہیں، ڈھونڈن والا رے اللہ خالی ڈھونڈ کی تھی جس سچی۔ یہ قرآن کی جو الفاظ ہیں یہ اپنے اسرار و رموز ڈھونڈنے والوں کو عطا کرتے ہیں۔ اس جملے کے اندر تھوڑا سا ادب پایا جاتا ہے، پورا ادب بھی نہیں، تھوڑا سا ادب۔ یعنی کہ اگر آپ کسی جگہ پہ بل جمع کروانے کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کسی بندے کو کہیں گے اگر آپ کا دل ہے تو آپ پہلے جمع کروا دیں، نہیں تو میں پہلے کروا دیتا ہوں۔ اگر آپ اتنا جملہ بھی کہہ دیں تو اس میں تھوڑا سا پیار ہے، تھوڑا سا ادب ہے۔ اگر آپ یوں کہ نہیں جی نہیں آپ پہلے جمع کروائیں، میں بعد میں کرواؤں گا، باری آپ کی، اور آپ پچھلے سے کہ نہیں جی آپ پہلے جمع کروا لیں، میں بعد میں کروا دوں گا، یہ ہے مکمل ادب۔ ان جادوگروں نے یہ نہیں کہا نہیں جی موسیٰ علیہ السلام آپ پہلے پھینکیں، انہوں نے کہا موسیٰ آپ پہلے اپنا عصا پھینکیں گے یا ہم اپنی رسیاں پہلے پھینکیں؟ اللہ فرماتا ہے ہدایت دینے والا میں ہوں اور فیصلہ میں کرتا ہوں، میں نے کس کو ہدایت دینی ہے کس کو نہیں دینی۔ مگر ان 70,000 جادوگروں میں سے ایک جادوگر نے یہ جملہ کہا تھا، اور اس جملے میں پیغمبر کا ادب پایا جاتا تھا، اور اللہ کو یہ ادب اتنا پسند آیا، اللہ کی ذات نے صرف اس ادب والے جملے کی وجہ سے 70,000 جادوگروں کو ہدایت دے کے بخشنے کا فیصلہ فرما لیا۔ پیغمبر کا ادب 70,000 جادوگروں کو چٹکی بجانے میں بخشوا گیا، ایک لمحے کے اندر 70,000 جادوگر بخشے۔ پھر یہ نہیں کہ اس کے بعد مقابلہ نہیں ہوا، مقابلہ بھی ہوا، مگر ایک جملہ اللہ کو پسند آ گیا کہ یہ ایک جملہ میرے پیغمبر کے لیے کہا گیا، جملہ نعرہ نہیں تھا، جملہ تھا جو میرے پیغمبر کے لیے کہا گیا۔ گزشتہ جمعے آپ نے نعروں کی فضیلت میں ہی تقریر سنی تھی نا، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جس میں پیغمبر کا ادب تھا اور اللہ کو وہ ادب پسند آیا۔ پھر اس کے بعد مقابلہ ہوا، 70,000 جادوگروں نے اپنی رسیاں اس طرح میدان کے اندر پھینک دی، وہ ساری رسیاں دیکھنے والوں کو سانپ نظر آتی، یعنی کہ بڑی بڑی لمبی لمبی رسیاں پھینکی تو وہ سانپوں کی، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا، بیچ میں کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، پورے سٹیڈیم کے اندر، پورے میدان کے اندر۔ پھر انہوں نے کہا موسیٰ آپ پھینکیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اللہ فرماتا ہے کأنہا حیۃ تسعیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جیسا ہی عصا پھینکا وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے ایک سانس اپنے اندر کھینچا، پورے کا پورا میدان سانپوں سے خالی ہو گیا۔ اور ان جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا، قالوا آمنا برب العالمین،
سارے جادوگروں نے کہا ہم تمام جہانوں کے پروردگار پہ ایمان لے آئے. پھر انہوں نے جادوگروں نے یہ سمجھا وہ فرعون بھی اپنے آپ کو سارے جہانوں کا رب کہتا ہے, وہ بھی اپنے آپ کو معبود کہتا ہے, خدا کہلواتا ہے. کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس پہ ایمان لائے ہیں. انہوں نے آگے سے اپنے جملے کی وضاحت کی, آمنا برب العالمین برب موسیٰ و ہارون. انہوں نے کہا لوگوں یہ جس رب کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ وہ رب ہے جس پہ ہم ایمان لائے ہیں. وہ موسیٰ کا بھی رب ہے, وہ ہارون کا بھی رب ہے. ہم اسے ماننے کا اعلان کرتے ہیں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا ذوق سلامت کرے. حضرات محترم, موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینکا تو سانپ بن گیا. اچھا ہمارے آقا نے بھی زندگی میں کئی دفعہ چھوٹا سا ڈنڈا کبھی پھینکا کبھی کسی کو دیا. جب حضور کے ہاتھ میں ہوتا تھا ڈنڈا ہوتا تھا, جب اگلے کے ہاتھ میں جاتا تھا کوئی اور چیز بن جاتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب موسیٰ علیہ السلام جو ڈنڈا پھینکتے تھے وہ سانپ بن کے دوبارہ واپس ڈنڈا بن جاتا تھا. ایک صحابی فرماتے میں اندھیرے رستے پہ جا رہا تھا تو مجھے روشنی کی ضرورت تھی, تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آگے اندھیرا ہے, خوف محسوس ہوتا. حضور نے اوپر ایک درخت تھا اس کی ایک چھوٹی سی ٹہنی پکڑی, ایسے کھینچی اور مجھے پکڑائی. اور وہ صحابی فرماتے ہیں وہ حضور کے ہاتھ میں ٹہنی تھی, جب میرے ہاتھ میں پہنچی تو وہ روشنی دینا شروع ہوئی. یعنی کہ یوں سمجھیں کہ ان کے ہاتھ میں گئی تو ٹارچ بن گئی, وہ روشنی دینا شروع ہو گئی. ایک صحابی کی میدان جنگ میں تلوار ٹوٹ گئی, وہ حضور کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ تلوار نہیں ہے. حضور نے ایک چھوٹی سی ٹہنی اٹھا کے انہیں دی, اور وہ صحابی فرماتے ہیں جب میرے ہاتھ میں تھی تو جب حضور کے ہاتھ میں تھی تو ٹہنی تھی, جب میرے ہاتھ میں آئی تو وہ تلوار بن گئی. اچھا پھر وہ تلوار رہی حضور کی زندگی کے بعد بھی وہ تلوار رہی. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس تلوار کو پتہ نہیں کتنے ہزار دینار کے اندر خریدا. آج بھی وہ تلوار ترکی کے میوزیم توپ کاپی کے اندر پڑی ہوئی ہے. یہ حضور کی زندگی میں جو میرے مطالعے میں گزرے 4 دفعہ حضور نے چھڑی دی ٹارچ بن گئی, چھڑی دی تلوار بن گئی. اور جس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے اس کتاب کا نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ. اس کے اندر یہ لکھا ہے, اور یہ کتاب کئی 100 سال پرانی ہے اور آج تک مدینہ منورہ سے شائع ہو رہی ہے. الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ. اور یہ ایسی کتاب ہے, علماء فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر ہو اس گھر کے اوپر کبھی جادو نہیں ہو سکتا. وہ میں نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا, اس جمعے کا کہا تھا کہ یہ کتاب اگر باہر فروخت کر دیں تو لوگوں کو فائدہ پہنچے گا, لیکن وہ ان کی اپنی پڑھائی کی مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے. دوسرا وہ عظیم عاشق رسول حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کا وہ دنیا سے چلے گئے, انتقال فرما گئے, تو اس وجہ سے وہ بچوں کو ان کے جنازے کا اندر جانے کا ایک ذوق شوق اور جذبہ تھا, تو جس کی وجہ سے وہ نہیں لا سکے. تو امید ہے ہو سکتا ہے اگلے جمعے یا اس سے اگلے جمعے وہ ضرور یہ کتاب لے کے آئے. تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ہو نا, بے شک وہ گھر والے نہ بھی پڑھیں, جس گھر کے اندر یہ کتاب ہو حضور خود اس گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں. مدینے کے عربی جس کتاب کو چھاپے اور آج تک چھاپتے رہے, تو خود ہی سوچ لیں اس کتاب کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. تو انشاءاللہ اگلے یا اس سے اگلے جمعے ضرور وہ ہمارے بچے یہ کتاب باہر فروخت کریں گے, آپ نے ضرور خریدنی ہے. تو الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر لکھا ہے کہ 4 دفعہ حضور نے ایسے ٹہنی دی, کبھی ٹارچ بن گئی, کبھی تلوار بن گئی اور پھر وہ بنی رہی. اچھا حضور نے جو ٹہنی دی وہ ٹارچ بن گئی, اس کی چارجنگ کبھی ختم نہیں ہوئی, اب وہ ہمیشہ جلتی رہی. اور کچھ لوگ ان معجزوں کا بھی انکار کرتے کہتے ہیں ہو نہیں سکتا کہ چھڑی حضور دے اور وہ ٹارچ یا تلوار بن جائے. اگر کبھی زندگی میں کوئی بندہ آپ کو ایسا ملے اور وہ یہ کہے
کہ یہ نہیں ہو سکتا. ایک انجینئر نے بھی ان معجزوں کا انکار کیا ہے. آئیے میں ایک ہی جملے کے اندر، اللہ کا فضل و کرم ہے، قرآن ہمارے سینوں کے اندر ہے. یہ پورا ٹن لگا کے کیمرے اور کمرے کے اندر جو گھنٹہ لگا کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ٹینیا ٹارچ اور تلوار نہیں بن سکتی. ایک جملہ ان کے پورے گھنٹے کی تحقیق کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں میرے محترم سامعین، اگر موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا پھینکے وہ سانپ بن سکتا ہے، ہمارے آقا جس کو چھڑی عطا فرمائے وہ ٹارچ بھی بن سکتی ہے، وہ تلوار بھی بن سکتی ہے. آواز بلند ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ. جو جی یا تو ہمیں وجہ بتائے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پھینکا ہوا ڈنڈا سب کچھ بن سکتا ہے، تو حضور کی دی ہوئی چھڑی کیوں نہیں سب کچھ بن سکتا؟ قربان جائیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. کہ اللہ نے حضور کو کیا دیا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. بس یہ سمجھ لو اللہ نے اس کائنات میں جتنے خزانے پیدا کیے ہیں وہ سارے خزانے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. میرے محترم سامعین، جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان سارے سانپوں کو نگل گیا تو وہ کہتے ہیں آمنا برب العالمین آمنا برب موسیٰ و ہارون. ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لیا. اچھا پتہ چلا اللہ کے اوپر ایمان لانے کے لیے پہلے پیغمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے. پیغمبر کا حوالہ دینا ضروری ہے. میرے محترم سامعین، انہوں نے کہا موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لائے. فرعون نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں تمہیں مقابلے کے لیے لایا تھا اور تم ان کا کلمہ پڑھ گئے. لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. فرعون نے کہا میں پہلے تمہارا یہ والا بازو کاٹوں گا اور یہ والی ٹانگ کاٹوں گا. خلاف یعنی کہ متضاد، دایاں بازو بائیں ٹانگ یا بایاں بازو اور دائیں ٹانگ کاٹوں گا. ثم لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، پھر کھجوروں کے تنوں میں تمہیں لٹکا دوں گا اور اسی حالت میں تم سسک سسک کے مر جاؤ گے. آگے سے جادوگروں نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے رحم کی اپیل نہیں کی. انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو فیصلہ کرنا ہے تو کر لے، ہمیں تیرے فیصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. إِنَّمَا تَقْضِي فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو صرف اس دنیا کی زندگی میں فیصلے کر سکتا ہے، اس کے آگے تیری طاقت کوئی نہیں ہے. اس سے اگلے جہان میں تو بے بس ہے. ہمیں اللہ نے پیغمبر کا ادب کرنے کی وجہ سے جو ایمان کی دولت دی ہے، یہ ایمان اتنا پکا ہے اب تو ہماری جان لے سکتا ہے، ہمارا ایمان نہیں لے سکتا. پتا چلا پیغمبر کے ادب سے جو ایمان ملتا ہے اس کی مضبوطی اور پختگی کا عالم یہ ہوتا ہے. انما تقضی فی هذه الحیات الدنیا، تو صرف اس دنیا میں فیصلہ کر سکتا، آخرت میں تیرا کوئی زور نہیں. اور جب ہم وہاں پہنچیں گے قربان جائیے اللہ اس کے رسول کی رحمت بڑھ کے ہمارا استقبال کرے گا. اس لیے میاں صاحب فرماتے ہیں بے ادبی مجلس نالوں کلیاں رہنا چنگا، پین پوشاک پرائی نالوں ننگیاں رہنا چنگا. حضور کا ادب اگر کوئی کافر بھی کرے حضور اسے بھی عزت عطا فرماتے ہیں. دوبارہ سننا، حضور کا ادب کافر بھی کرے حضور اسے عزت عطا فرماتے ہیں. وہ دوبارہ اس لیے کہنا اب یہ نہ سمجھے میں نے جوش خطابت میں کہہ دیا. کافر ہو نا، کافر ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یہ بھی اگر حضور کا ادب کریں حضور ان کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پیغمبر کا ادب بڑی چیز ہے میرے محترم صاحب. اب انہوں نے حضور کا ادب کیا کرنا جو آج تک یہ سوچ رہے تھی حضور کا نام سن کے انگوٹھے چومنا جائز ہے یا نہیں جائز. اور میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں پاکستان کا پرچم دیکھ کے ہاتھ کو چومتے ہیں، انگلیاں چومتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں اپنی اپنی پسندیدہ چیز کو دیکھ کے وہ اپنے ہاتھوں کو چومتے ہیں. پاکستان کا ایک صدر گزرا ہے وہ اپنے پرستاروں کو دیکھ کے اپنے ہاتھ چوم کے اس طرح انہیں وہ اڑتا ہوا بھوسا بھیجا کرتا تھا، فلائنگ کس سے کہتے ہیں. عزیزان محترم یہ محبت اور ادب کی علامتیں ہوتی ہیں. تو
تو انہوں نے حضور کا ادب کیا کرنا. ہم کہتے ہیں کہ اگر اپنے پرستاروں کو دیکھ کر یا پاکستان کا پرچم دیکھ کر انگلیاں چومنا جائز ہے تو حضور کا نام نامی اس میں گرامی سن کے انگوٹھے چومنا بھی جائز ہے. اگر ادب اور محبت ہو تو پھر دلیلیں نہیں مانگی جاتی میرے محترم سامعین، پھر بغیر دلیلوں کے ادب کیا جاتا. حضرات گرامی قدر، کافر بھی ادب کرے. حضرت خواجہ شیر محمد، حضور کی تو ذات ہی بڑی دور کی بات ہے، خواجہ شیر محمد شرقپوری شرقپور شریف والے جن کے پاس علامہ اقبال بھی جایا کرتے تھے، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے علامہ اقبال کا کہ ان کی ایک دہریے کے ساتھ 3 دن بحث ہوئی. وہ دہریہ کہتا تھا اللہ ہے ہی کوئی نہیں، کوئی ایسی طاقت ہی نہیں جو کائنات کا نظام چلائے. یہ جو تم کہتے ہو نا اللہ ہے، تو وہ کہتا تھا کوئی نہیں، بس یہ خود بخود آٹومیٹکلی یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے. علامہ اقبال نے بڑی دلیلیں دی اس کو، 3 دن بحث ہوتی رہی تو وہ بندہ نہیں مانا. علامہ اقبال اس کو کنوینس اور قائل نہیں کر سکے کہ اللہ ہے. 3 دن کے بعد علامہ اقبال نے کہا یہ میرا کیس نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ کسی اللہ والے کا کیس ہے. انہوں نے کیس ریفر کر دیا، بلکہ خود مریض کو لے کے گئے حضرت خواجہ شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ کے. جا کے بیٹھ گئے، ساتھ وہ دہریہ بھی بیٹھا ہوا تھا. میاں شیر محمد شرقپوری نے پوچھا علامہ اقبال صاحب کیا مسئلہ ہے؟ سرکار مریض لایا ہوں آپ کے پاس. آپ نے پوچھا مرض کیا ہے؟ فرمایا مرض یہ ہے حضور کہ یہ کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا اسے میرے پاس لے. اب وہ جو دہریہ تھا خواجہ شیر محمد شرقپوری کے ساتھ بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا میرے گھوٹے سے گھوٹا جوڑ، گھٹنے سے گھٹنا ملا. اس نے گھٹنے سے گھٹنا ملایا. آپ نے ایسے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایسے مارا، تھپکی دی جسے پنجابی کے اندر تھاپڑا کہتے ہیں. ایسے تھاپڑا دیا، ایک تھاپڑا مار کے آپ نے اسے کہا بیلیا ہون دس رب ہے یا نہیں. جیسے ہی آپ نے یہ پوچھا نا تو اس کی آنکھیں کھلی اور وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نکاح ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو حضرت خواجہ شیر محمد شرقپوری رحمت اللہ علیہ ایک عیسائی تھا، وہ ان کی درگاہ کے اوپر روزانہ آ کے جھاڑو دے دیا کرتا. عیسائی تھا نا، اس زمانے میں اس کی ڈیوٹی تھی. تو وہ آتا تھا جس طرح ہمارے گلی محلوں میں بھی ہوتے ہیں صفائیاں کرنے والے. تو وہ حضرت خواجہ شیر محمد شرقپوری کے آستانے کے اندر بھی اور گلی کے باہر بھی جھاڑو دے کے بس واپس چلا جاتا تھا. پھر جھاڑو دیتا تو واپس چلا جاتا. وہ نوکری سمجھ کے کرتا تھا، ڈیوٹی سمجھ کے. تو ایک دن وہ نہیں آیا تو آپ نے اپنے مریدوں سے کہا بیلیو جا کے دیکھو. یہ بڑے بڑے جو ولی گزرے ہیں وہ مریدوں کو مرید نہیں کہتے تھے، بیلی کہتے تھے. بیلیو جا کے دیکھو یا سنگی کہتے ہیں، جا کے دیکھو وہ کیوں نہیں آیا. تو وہ گئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ بس اس کی آخری سانسیں ہیں، مرنے کے قریب ہے. آپ نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلے، مجھے اس کے پاس لے چلے. انہوں نے کہا حضور وہ تو عیسائی ہے، ہم تو عیسائیوں کی آخری رسومات میں شرکت نہیں کرتے. آپ نے فرمایا کون کہتا ہے وہ عیسائی ہے؟ وہ اللہ کے ولی کے آستانے کا ادب کیا کرتا تھا، اللہ اسے بغیر ایمان سے دنیا سے نہیں جانے دے. شیر محمد شرقپوری کو اس کے پاس لے چلو اور میں دیکھوں کہ اللہ کے ولی کے غار کے باہر کتا بیٹھ جائے، اللہ اسے دوزخ میں نہیں جانے دیتا. یہ تو اشرف المخلوقات انسان ہے. آپ نے فرمایا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے وہ کتا تھا جو اصحاب کہف کے غار کے باہر بیٹھ گیا تھا، اللہ نے اسے دوزخی نہیں ہونے دیا. یہ تو اشرف المخلوقات انسان ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا کہا کتنا سچ ہوتا ہے. وہ ہمارے آستانے کا ادب کرتا رہا. میں دیکھتا ہوں ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے یا بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے. آپ اس عیسائی کے پاس پہنچے، اس کی آخری سانس سے جیسے ہی خواجہ شیر محمد شرقپوری اس کے قریب پہنچے، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. دوسرا کلمہ پڑھا اس نے، پہلا بھی نہیں دوسرا پڑھا جو زیادہ اقوا ہے، یعنی کہ اس کے اندر گواہی کا معنی پایا جاتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور راوی بیان کرتے ہیں یوں پتہ چلتا تھا جیسے وہ دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا.
ہم پڑھتے ہیں دیکھے بغیر پڑھتے ہیں، اور وہ پڑھ رہا تھا کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور جب حضور کا نام لیتا تھا سامنے اشارہ کرتا تھا، یوں پتہ چلتا تھا وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے۔ حضرت شیخ محمد شمس نے پوچھا کیوں بھئی کس وجہ سے کلمہ پڑھ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے نبی کی زیارت ہو گئی ہے، اور وہ فرما رہے ہیں تو میری امت کے ولی کا ادب کیا کرتا تھا، کیا اس ادب کی وجہ سے آج اللہ کا رسول آج کلمے والا خود تجھے کلمہ پڑھانے کے لیے تیرے گھر آ گیا۔ نعرہ لگانے میں کبھی بھی آپ نے ڈال کے کام نہیں لیا، نعرہ حضور کے لیے لگا۔ ان جادوگروں نے ایک جملہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، صرف جملہ کہا تھا، اللہ نے 70,000 بخش دیے۔ جس کی بارگاہ میں جملوں کی اتنی قیمت ہے، نعروں کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ اب ایسے بھی آپ تسلی رکھیں، میں مسجد نور میں بھی بتا کے آیا ہوں، جب پچھلا جمعہ پڑھانے سے پہلے مجھے ہر بندے نے روکا کہ جمعہ نہ پڑھا۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے مسجدوں کی انتظامیہ نے روکا، مجھے میرے تحریک لبیک کے جو مخلص ترین کارکن ہیں ان میں سے ایک نے فون کر کے کہا جمعہ نہیں پڑھانے کے لیے جانا، آپ کی گرفتاری یقینی ہے۔ اور میں ان سب باتوں کے جاننے کے باوجود ذہنی طور پہ گرفتاری کے لیے تیار ہو کے آیا تھا، اور میں نے جمعہ پڑھایا، اور آپ گواہ ہیں کہ وہ آخری جمعہ کس طرح پڑھایا تھا۔ اور آپ نے نعرہ مارنے میں کنجوسی اس لیے نہیں کرنی کہ جب بھی پکڑے جائیں گے گرفتار ہوں گے ہم ہوں گے، تقریریں کرنے والے ہوں گے، نعرے مارنے والے کبھی بھی نہیں گرفتار ہوں گے۔ پچھلا جمعہ میں پڑھا کے جب نکلا نا ایسے سامنے پل کی طرف گیا، تو پھر ہماری پولیس تو ماشاءاللہ پروفیشنل پولیس ہے نا، جب وہ کسی کو گرفتار کرنا چاہے تو بندہ نکل نہیں سکتا ان کے شکل جیسی، ظاہر ہے وہ ان کی مہارت ہے، وہ تنخواہ اسی بات کی لیتے ہیں۔ تو موٹر سائیکل پہ میں اشتیاق ایڈوکیٹ صاحب ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو پل کے نیچے سے انہوں نے ہمیں گھیر لیا، اور جا کے سیدھا جمعے کے دن سے لے کر منگل کی صبح تک سیدھا سزائے موت کی کال کوٹری میں، جو ہمارا ٹھکانہ ہے اصل، جہاں پہ پہلے بھی 45 دن گزارے تھے۔ 7x8 فٹ کی کوٹری، جس کے ایک کونے میں ٹائلٹ لگا ہوتا ہے، ٹوٹی اور لوٹا، وہیں سے ہی نہانا ہے، وضو بھی ادھر سے کرنا ہے، پانی بھی ادھر سے پینا ہے، کھانے کے برتن بھی ادھر سے دھونے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے اینٹ کے سرہانے کے اوپر میں سوتا رہا، 6 بندے تھے، اب کوئی بندہ بھی ٹانگیں سیدھی کر کے نہیں سو سکتا۔ تو میں نے وہاں پہ بھی تسلی سے پوچھا ہے، جناب جواب دینے والوں کو تو نہیں پکڑا؟ انہوں نے کہا نہیں جی بالکل، نعروں کا جواب دینے والوں کو ہم نے نہیں پکڑا۔ لہٰذا یہ جو نعرے ہیں یہ آپ کا دنیا اور آخرت سنوار دیں گے، نعروں کے مقابلے میں آپ نے بالکل نعرے کا جواب آپ نے پورے جذبے، ذوق اور شوق اور جذبے سے دینا۔ گرفتار ہوں گے تو ہم ہوں گے، ٹھیک ہے وہ گرفتار کرتے رہیں، کتنی دفعہ گرفتار کریں گے، ہم ہر دفعہ گرفتاری کو اپنے سینے کا تمغہ سمجھتے ہیں۔ لہذا بابا سے بلند تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے نعرے لگانے میں کنجوسی نہیں کرنی، ہم نے گرفتاریاں پیش کرنے میں کنجوسی انشاءاللہ کبھی نہیں کرنی۔ ہماری طرف سے آپ کو ڈھیلا پن کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی قدر،
جملے اللہ کو اتنے پسند آتے ہیں، نعرے اللہ کو کتنے پسند آتے ہیں۔ تو میاں شیر محمد شوقپوری کے آستانے کے اوپر جو جھاڑو دینے والا تھا، اللہ نے اس کو بھی بے ایمان دنیا سے نہیں جانے دیا۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی ہی نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی کو یہاں پہ پہلا وار ہوا نا جب خنجر کا، اور آپ زمین پہ گرے، تو آپ نے کہا رب الکعبہ فزت، رب کعبہ کی عزت کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، جو ایمان سلامت لے کے دنیا سے جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کافر بھی اگر حضور کا ادب کر جائے، اللہ کے رسول اس کو بھی قدر و منزلت عطا فرما دیتے ہیں۔ مطعم بن عدی کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے میرے محترم سامعین۔ جب مکے کے کافروں نے کہا نا کہ ہم مسلمانوں کے نبی کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور حضور طائف سے واپس آئے، زخمی حالت میں تھے، آپ غار ہرا میں چلے گئے، زخموں سے خون رس رہا تھا، زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، وہ بھی زخمی تھے، تو حضور نے زید بن حارثہ کو بھیجا، جاؤ فلاں سردار کے پاس، اسے کہو کہ میرا ساتھ دے، یہ مکے والوں نے ایک کر لیا۔ پہلے سردار نے کہا میں پورے مکے سے ٹکر نہیں دے سکتا، میں کیسے آپ کو مکے کے اندر لاؤں، سارا مکہ ایک طرف ہے، میں اکیلا کیا کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں بھی نہیں کچھ کر سکتا۔ تیسرے نے کہا اکٹھ ہو گیا، اتفاق رائے پایا گیا ہے آپ کو مکہ بدل کرنے میں۔ تو مطعم بن عدی نے زید بن حارثہ کو دیکھ دیا پھرتے ہوئے، انہوں نے پوچھا زید بن حارثہ کدھر؟ آپ نے فرمایا اس لیے آیا۔ تو مطعم بن عدی نے کہا جاؤ اپنے نبی کو بتا دو کوئی اور ان کا ساتھ دے یا نہ دے۔ مطعم بن عدی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ کہا میرے 6 بیٹے ہیں، میرے پوتے بھی ہیں، میرے نواسے بھی، ہم سب ان کی عزت پہ پہرا دیں، تم جاؤ بس جا کے بتا دو۔ پھر مطعم بن عدی اپنے گھر گئے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ایک بہترین لباس تیار کرو مسلمانوں کے نبی کے لیے، اس میں ایک چادر کا بھی اضافہ کرو امامہ شریف کے لیے، اور وہ لباس لو، پھر تلبس الصلاۃ، اور ہتھیار اٹھا لو، ہتھیار اٹھا لو۔ قربان جائے، حضور نے کبھی بھی نہیں آپ کو یہاں پہ ملے گا کہ حضور نے فرمایا تسبیحیں اٹھا لو۔ جب نبی کی عزت پہ حملہ ہو تو پھر تسبیحیں کام نہیں آتی، پھر تلواریں اور ہتھیار کام آیا کرتے ہیں۔ تو مطعم بن عدی نے اپنے بیٹوں سے کہا ہتھیار اٹھاؤ، انہوں نے کہا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے کہا کلمے کو چھوڑو، تم بس ہتھیار اٹھاؤ۔ کیا کیا ہتھیار اٹھائے؟ انہوں نے کہا لوہے کا لباس پہنو پورا، اور لوہے کا خود پہنو جس کی زنجیریں زلفوں کی طرح تمہارے کندھوں تک آئے، اور اپنے لوہے کے خود کے اندر سرخاب کا پار لگاؤ، اور ہر بندہ 2 نیزے لے اور نیزے کندھوں کے پیچھے لگائے، اور ان کی انیاں یعنی ان کی جو نوکیں ہیں وہ لشکاریں مار رہی ہیں، اور تیروں کا جو ترکش ہے یعنی کہ جس تھیلے بیگ کے اندر تیر ہوتے ہیں وہ اپنے پیچھے لٹکاؤ، کمان اپنے آگے ایسے سینے کے اوپر سجا دو، اور 2 تلواریں ہر بندہ تم میں سے پکڑ لے، غار ہرا میں جاؤ، پہلے مسلمانوں کے نبی کے زخموں کی مرہم پٹی کرو، ان کے زخموں کو اچھے طریقے سے درست کرو، درست کرنے کے بعد یہ صاف ستھرا لباس انہیں پیش کرو۔ جب وہ پہن چکے اپنی طریقہ کار کے مطابق، مزاج کے مطابق، جب وہ تیار ہو جائے پھر انہیں غار ہرا سے باہر نکالو، اور پورا منظر اسے بتایا، اور انہوں نے کہا 2 آگے آگے چلے، میرے 2 بیٹے ان کے آگے چلے، 2 بیٹے ان کے پیچھے چلے، 2 دائیں طرف چلے، اور پوتوں اور نواسوں میں جو 2 سب سے بڑے ہیں وہ بائیں طرف چلے، اور ایک تلوار ایسے فضا کے اندر بلند کی ہو اور دوسری تلوار ان کے سر کے اوپر اس طرح سایہ کی ہوئی، 8 تلواریں اس طرح ان کے سر کے اوپر ہو، اور اس نے کہا کہ پھر انہیں لے کے تم مکے کے اندر داخل ہو، اور سیدھا ان کے گھر نہیں جانا بلکہ سیدھا اللہ کے گھر جانا ہے پہلے، اور انہیں کہنا ہے کہ عمرہ ادا فرمائے، اور انہوں نے کہا تلواروں کے سائے میں انہیں حجر اسود کا بوسہ دلواؤ، تلواروں کے سائے میں زمزم کے کنویں کے پاس لاؤ، تلواروں کے سائے میں مقام ابراہیم کے پاس انہیں لاؤ، اپنے طریقہ کار کے مطابق عبادت کرے، تمہاری 8 تلواروں کے سائے میں ایک تلوار ادھر ہو باقی ادھر ہو، اور اس طرح انہیں عمرہ کرواؤ، کعبے کا طواف کرواؤ، پھر انہیں مکے کی گلیوں میں لے کے آؤ۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، حضور کو غار ہرا سے لیا، 2 آگے 2 پیچھے، 2 دائیں 2 بائیں، تلواریں حضور کے سر کے اوپر، ایک ایک تلوار اوپر، پیچھے سے نیزوں کی انیاں چمک رہی ہیں، اور وہ حضور کو لے کے آئے۔ انہوں نے پہلے عمرہ کروایا، پھر مکے سے باہر نکلے، اور جب گلیوں میں لے کے چلنے لگے تو مطعم بن عدی اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گیا، اور گھر کی چھت پہ چڑھ کے وہ اسی طرح ہاتھ اٹھا کے کہتا تھا یا معاشر قریش انی قد اجرت محمدا فلا یحجہ احد منکم بعدہ ابدا۔
اے قریش والوں سن لو، آج کے بعد مطعم بن عدی اور اس کی اولاد مسلمانوں کے نبی کی عزت کی پہرے دار بن گئی ہے، کسی کی جرأت نہیں ہونی چاہیے میری آنکھ سے بھی ان کی طرف دیکھ سکے۔ انہوں نے کہا میں اور میری ساری اولاد ان کی عزت کی پہرے دار ہیں، ہم چوکیدار ہیں، ہم نے انہیں پناہ دے دی۔ اور مطعم بن عدی کہتا تھا جس بندے کو شوق ہے کہ اس کی ماں اس کی لاش کے اوپر روئے، اور جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائے، وہ ایک دفعہ مجھے مسلمانوں کے نبی کے رستے میں آ کے دکھائے۔ زندگی بھر میں مطعم بن عدی نے پہرا دیا۔ اور یہاں پہ آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں، جو تحقیق کرنے کا شوق رکھتے ہیں، مطعم بن عدی ان بندوں میں سے ایک تھا جب حضور شام ابی طالب میں تھے، پورے مکے والوں نے حضور کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ مطعم بن عدی نے کہا میں بائیکاٹ کرنے والا نہیں، میں نے ان کے ساتھ اپنا تعلق ختم نہیں کرنا۔ اور پھر ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے جب تک مطعم بن عدی زندہ رہا مکے والے حضور سے نہیں پوچھے۔ توفی ولم یعتنق الاسلام، کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، مر گیا۔ پھر مکے والے سامنے آ گئے، اس نے مرنے کا۔ پھر حضور نے مدینہ ہجرت، پھر غزوہ بدر ہوا، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی مارے گئے۔ ان قیدیوں کے لیے بڑی بڑی سفارشیں ہیں۔ مکے کے وہی سردار جو کہتے تھے ہم نے داخل نہیں ہونے دیتا، انہوں نے سفارشیں بھیجی، حضور نے رد کر دی ساری سفارشیں۔ پھر مکے والوں نے کہا کہ اس نبی کے ننیال والوں کے پاس جاؤ، بنو وہب کے پاس جاؤ مدینہ منورہ میں، ان کی سفارشیں لاؤ۔ اب حضور کے نانکے وہ پہنچے، وہاں سے بزرگوں کی سفارشیں لائے۔ حضور نے فرمایا بات سنو، ان 70 قیدیوں میں میرا سگا چچا بھی شامل ہے، سفارش سے وہ بھی نہیں چھوٹے گا، اتنا سونا دے گا تو رہائی ملے گی۔ آپ نے فرمایا ان قیدیوں میں میرا سگا داماد عاص بن وائل وہ بھی شامل ہے، میرا داماد میری بیٹی زینب کا شوہر قیدی بن کے کھڑا، مجھے اپنی اس بیٹی سے بڑا پیار ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ بھی اگر چھوٹے گا تو سونا دے کے چھوٹے گا۔ آپ نے فرمایا میری برادری خاندان بنو ہاشم کے جوان قیدی ہیں ان کے، وہ بھی سونا دے کے چھوٹیں گے۔ تو جب صحابہ نے دیکھا نا کہ اللہ نے ہمیں اتنا غلبہ دیا ہے، اتنی بڑی بڑی سفارشیں رد ہو گئی اور مکے کے بڑے بڑے سردار اب منت سماجت اور ترلے کر رہے ہیں، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا ہے جو سفارش کرے تو آپ ایک قیدی کو چھوڑ دیں، کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی بندہ اتنا وزن رکھتا ہے، اتنی قدر و منزلت کا حامل ہے کہ وہ سفارش کرے تو آپ صرف ایک قیدی اس کی سفارش پہ چھوڑ دیں۔ جب صحابہ نے یہ سوال کیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا ہاں اتنی قدر و منزلت والا ایک تھا مگر اب نہیں رہا، اب وہ دنیا سے چلا گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا لو کان مطعم بن عدی حیا ثم استشفعنی فیہ لشفعته فیہم یعنی ہؤلاء اسارى ببدر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کاش آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مکے میں بیٹھ کے اسے یہاں آنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی، وہاں پہ بیٹھ کے وہ ایک پیغام بھیج دیتا۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم میں اس کے ایک پیغام پہ 70 کے 70 قیدی رہا کر کے گھروں میں واپس پہنچا دیتا۔ بابا جب لگ گئی ہے سبحان اللہ، قربان جائیے۔ کافر تھا، حالت کفر میں دنیا سے گیا، مگر حضور نے فرمایا وہ زندہ ہوتا، کاش وہ زندہ ہوتا۔ حضور نے فرمایا لو کا معنی اگر بھی ہوتا ہے، لو کا معنی کاش بھی ہوتا ہے۔ لو کان مطعم بن عدی حیا، حضور نے فرمایا کاش مطعم بن عدی زندہ ہوتا، میں اس کے احسانات کا بدلہ اٹھا دیتا۔ کاش مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مکے میں بیٹھ کے صرف ایک پیغام بھیجتا، میں اس طرح نہ کرتا کہ ان قیدیوں کو یہاں سے کہتا چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا انہیں میں رہا کر کے باعزت طریقے سے گھروں میں پہنچا دیتا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جو نبی کی عزت میں پہرا دے اللہ کے رسول اسے اس طرح قدر و عزت سے نواز دیتے ہیں۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار
پر حضور کی عزت پہ پیرا دے، حضور اتنی منزلت اور قدر سے اسے نواز دیتے ہیں. مومن اگر پیرا دے تو حضور اس کی کتنی قدر فرماتے ہیں. آئیے میرے محترم سامعین، ہمارے زمانے کے سب سے بڑے عاشق رسول، اور مجھے اپنے اس جملے کے اوپر پکا یقین ہے، آپ سمجھ گئے جس ہستی کا میں نام دینے لگا ہوں وہ ہمارے دور کے سب سے بڑے عاشق رسول اور حقیقی معنوں میں حضور کی عزت اور ناموس کے پہرے دار ہیں. صرف 55 سال کی زندگی پائی مگر اپنی زندگی انہوں نے حضور کی عزت اور ناموس کے پہرے میں اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں گزار. ٹھیک ہے کوئی بندہ ان کے طریقہ کار سے اختلاف کر سکتا ہے، ان کے مقصد، سوچ اور نیت کی صفائی سے انکار نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی قدر، حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب اپنی پوری زندگی کی جدوجہد لے کے اس رسول کی بارگاہ میں پیش ہو گئے جس کی عزت و ناموس کے لیے وہ ساری زندگی لڑتے رہے. یقیناً حضور نے بڑا استقبال فرمایا، کیسا پاکیزہ رات اللہ نے انہیں عطا فرمایا. اور جب وہ حضور کی کچہری میں پہنچے ہوں گے ہمارے آقا نے استقبال کیا، حضور نے سینے کے ساتھ لگا. عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ گیا، جگر نے جان دے ہی آج پائے یار پر. عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا. میں ایک جملہ کہہ کے ان کے بارے میں تقریر ختم کرتا ہوں. اللہ نہ کرے آپ قیامت تک حضور کی شان میں کوئی گستاخی کریں، کیونکہ آپ خادم حسین رضوی نہیں رہا. اب ہم دعا کر سکتے ہیں خدا نہ کرے کہ کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے. لیکن پاکستان والوں ایک بات میں کہہ دوں، اگر خدا نہ خواستہ کبھی حضور کی شان میں گستاخی ہوئی، ہمیں خادم حسین رضوی بہت یاد آئے گا.